عقل یہ بھی کہے گی کہ زنا کو بھی الاؤ کرو، کہ جب لڑکی بھی راضی مرد بھی راضی تو پھر کسی تیسرے کے پیٹ میں مروڑ، بولو بھائی کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر عقل یہ بھی کہے گی کہ ہے تو شرم و حیا کے خلاف بات، مگر یہ جو آج کل قانون سازی ہو رہی ہے نا عقل پرستوں کی، گے سیکس کو الاؤ کر دیا اور اس طرح کی بیہودہ چیزوں کو، یہ سب چیزیں کیا ہو جائیں گی معاشرے میں؟ کیوں کہتے ہیں عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایک انگریز نے مجھ سے بڑی بحث کی کہ یہ کیوں حرام ہے، گے سیکس کیوں حرام ہے؟ میں نے کہا گندگی ہے۔ کہہ رہے کیا گندگی کیا ہوتی ہے؟ مجھے خیال ہوا کہ میں اس سے کہوں کہ یار غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مگر یہ کہ آپ شرم اور غیرت کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ وہ کہے گا یہ تو آپ کا اپنے کلچر کے حساب سے کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر محرم رشتوں سے نکاح کو بھی الاؤ کرو۔ یورپ میں قانون ہے کہ کزن میرج بھی الاؤ نہیں ہے، کزن سے بھی نکاح الاؤ نہیں ہے، اس کو بھی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ وہ اس لیے نہیں کہ ڈاکٹر منع کرتے، ڈاکٹر تو اب کہہ رہے ہیں نا، وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں، وہ تو شروع سے ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی پھر بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے، سگی بہن سے نکاح بھی کیا ہونا چاہیے؟ ہم کیوں حرام کہتے ہیں سگی بہن سے نکاح کو؟ غیرت کے خلاف۔ تو یہ کہاں جائے گا زمانہ؟ کدھر جا کے یعنی معاملہ کدھر تک جائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ الاؤ، بولو نا بھائی، عجیب بات ہے کہ مردوں سے شادی الاؤ اور عورت جو قریبی محرم ہے اس سے ناجائز۔ تو وہ بھٹکتے رہیں گے، ان سوالات کے جواب ان کے پاس نہیں ہوں گے۔ میں نے کہیں بیان میں کہا تھا کہ رشیا میں یہ قانون تھا کہ سگی بہن سے نکاح بھی الاؤ کر دیا تھا انہوں نے، جب وہ آیا نا ان کے انقلاب، تو وہاں سے بہت سے لوگوں کے میسج آئے کہ ہم روس میں رہتے ہیں، یہاں ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ بھائی تھا، میں مانتا ہوں اب نہیں ہے، شروع میں تھا یہ، جب بالکل انقلاب آیا ہے نا اس کا، وہ کون سا تھا وہ جو بڑا مشہور تھا نا، وہ سوشلزم کا جو انقلاب آیا تھا نا، سوشلسٹ لوگ تھے، تو اس میں یہ تھا۔ کمیونزم جب آیا تھا نا بہت پوری طاقت کے ساتھ، تو انہوں نے پھر یہ لا تھا کہ بھئی سب جائز ہے۔ تو عقل سے اگر آپ فیصلہ کرو، قیامت تک آپ ٹکرے مارتے رہو گے، آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، قیامت تک ٹکرے مارتے رہو گے آپ۔ بہت کچھ ہے اس پر بولنے کے لیے۔ تو ملک جو قوانین بناتے ہیں وہ اپنے حساب سے بناتے ہیں، بس اس میں پوری انسانیت کو نہیں دیکھا جاتا۔ آپ اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا، ہم ان سے کہیں گے کہ اچھا والدین کی خدمت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، یہ کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یعنی خدمت کرنا تو سب مانتے ہیں اچھا کام ہے، نہ کرنا برا کام ہے یا نہیں ہے؟ اس کو عقل سے فیصلہ کریں۔ دو پروفیسر کہیں گے نہ کرنا بہت برا کام ہے کیونکہ انہوں نے آپ پر احسان کیا، ان کو آپ پال پوس کے جوان کیا، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے بڑھاپے میں ان کا خیال کریں، نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں۔ اور دو کہیں گے کہ نہیں ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو، کہیں گے نہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کیا کر دو، ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر۔ جب گورنمنٹ ان کو پال رہی ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اتنا کھچڑی پکے گی، اتنی کھچڑی پکے گی۔ پھر اور بہت سارے سوالات ہیں کہ اللہ کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ جو دو ان میں کہیں گے نا کہ والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور والدین کو اولڈ ہاؤس میں اولڈ ہوم میں جمع نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے آپ کو بچپن میں پالا تو اب آپ بھی ان کو بڑھاپے میں پالیں، تو ہم کہیں گے اچھا جس اللہ نے والدین دیے پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو فالو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ارے بھائی کیا ہو گیا؟ یہ سوال کھڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے، ہم کہیں گے اچھا اللہ ہے یا نہیں، اس پہ سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس پہ نہ سوچنا یہ برا کام ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ہر چیز سوچ رہے ہو، 500 کلومیٹر فی گھنٹہ والی ٹرین بنا لی تم نے سوچ سوچ کے، سوچ کے موبائل نکال لیے، ہر دفعہ کوئی نیا موبائل آ جاتا ہے، سوچ کے ہی ہو رہا ہے، بغیر سوچے تھوڑی ہوتا ہے یہ۔ یار کاش میرے پاس جو ہے نا کوئی ماشاء اللہ کی طاقت ہوتی تو پھر میں آپ سے اگلواتا انشاءاللہ، پھر آپ کے اچھے بھی بولتے۔ بھائی سوچتے ہیں نا، وہ کتنا سوچ رہے ہر چیز پہ، ہر دفعہ نیا موبائل آیا ہوا ہوتا ہے، پرانے والے کی ویلیو یہ تو
تو سوچ رہے ہیں, گاڑیوں کا بھی سوچ رہے ہیں, موبائل کا بھی سوچ رہے ہیں, معیشت کا بھی سوچ رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یار اپنے والدین کا نہ سوچنا برا ہے. جو دو آدمیوں نے کہا تھا نا, دو پروفیسروں نے, کہ والدین کے بارے میں نہ سوچنا یہ کیا ہے, جرم ہے. تو ہم کہیں گے اس لیے جرم ہے نا کہ وہ ان کے احسانات ہیں. تو جس اللہ نے والدین کی نعمت دی, جس اللہ نے, جس گاڈ نے, جس خدا نے اس کائنات کو بنایا, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے, اس بارے میں سوچنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ بھائی آپ لبرل ہو نا, تو عقل سے بتاؤ نا. آپ تو مذہب کو نہیں مانتے, تو ہم تو ابھی مذہب کو لا نہیں رہے درمیان میں, ہم تو عقل سے فیصلہ کروا رہے ہیں. عقل کیا کہتی ہے؟ وہ جو دو تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, وہ تو بڑے مزے سے بری ہو جائیں. وہ کہیں گے ہم مانتے ہی نہیں کہ احسان فراموشی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کہیں گے بھائی لائف کو انجوائے کرو, ابا بوڑھے ہو گئے, اولڈ ہاؤس گورنمنٹ پالے گی ان کو. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ انہوں نے لائف کو انجوائے کیا, جوانی گزار دی, اب آپ بھی کیا کرو, انجوائے. لیکن ظاہر ہے دو تو کہیں گے کہ یار یہ مزہ نہیں آ رہا اس میں, یہ احسان فراموشی اچھی چیز نہیں ہے. کیونکہ کوئی آپ کی خدمت کرتا ہے تو دنیا کی احسان کا بدلہ نہ دینا یا اس کے ساتھ زیادتی کرنا, یہ کیا ہے, جرم ہے. کم از کم تھینک یو تو کہنا ہی پڑتا ہے نا آپ کو. تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی جس نے بنایا ہے, تو ممکن ہے ان دو میں سے ایک پروفیسر کہے کہ بنایا ہی نہیں کسی نے. پھر ہم کہیں گے عقل کیا کہتی ہے کہ اس بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بنایا کہ نہیں بنایا. یہ جرم ہے یا نہیں غور نہ کرنا؟ ہر چیز میں غور کر رہے ہو, اپنے کریٹر جو جس نے بنایا اس کائنات کو, اس کے بارے میں غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو, یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر یہ جرم نہیں ہے تو پھر والدین کے بارے میں غور کرنا بھی جرم نہیں ہے. پھر کوئی بھی احسان کرے تو اس کو ٹھڈا مار کے بھگا دیا کرو بس, ٹھیک ہے نا. کیونکہ سب سے زیادہ محسن کا شکر یہ ہے کہ آپ محسن کو تلاش کرو کہ کون ہے جو مجھ پر احسانات کر کے جا رہا ہے. محسن کی تلاش یہ بھی محسن کے شکر میں داخل ہے. صرف تھینک یو کہنے سے کام, تھینک یو کہنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ تھینک یو کہوں کس کو. آپ پر احسانات ہو رہے ہیں, آپ کی خدمتیں ہو رہی ہیں, تو آپ کو اپنے جس نے خدمت کی ہے اس کو تلاش کر کے شکریہ ادا کرتے ہو, بغیر تلاش کر کے ایک ہوائی فائرنگ کر دیتے ہو شکریہ کی, بھائی جس نے بھی کیا اس کو جا کے ٹھا کر کے لگ جائیے میرا شکریہ. آپ بھوکے تھے, کسی نے کھانا رکھ کے چلا گیا, کوئی کھا لیا. آپ پیاسے تھے, کوئی چپکے سے پانی رکھ کے جا رہا ہے, آپ کی تمام ضرورتیں پوری کر کے جا رہا ہے, اور آپ کھا کھا کے مشٹنڈے ہوتے جا رہے ہو. کسی نے پوچھا یار جو اتنا احسان کر رہا ہے اس کو تلاش کرو, تو آپ کہتے ہیں چھوڑو میں تھینک یو کہہ دیتا ہوں, جس کو بھی ہوگا جا کے خود بخود لگ جائے. بھائی جو بھی رکھ کے جا رہا ہے تھینک یو, تو یہ ہوائی تھینک یو, ٹھیک ہے نا. تلاش کرنا پڑے گا یار کون ہے خدمت کر رہا ہے. تو عقل سے بیٹھ کے اگر فیصلہ کرو نا کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, نہ کرنا جرم ہے یا نہیں ہے, کرنی چاہیے اس کو تو سب مانتے ہیں, نہ کرنا جرم ہے یا نہیں, اس کے بارے میں عقل پرست کیا ہے, خاموش. تو اچھائی اور برائی میں تو اللہ کو بھی لانا پڑے گا نا درمیان میں. یہ اللہ کو بالکل جس نے بنایا اس کو آپ نے اپنی فہرست سے نکالا, اور بس ہم آپس میں بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ آپس کے حقوق ادا کریں گے تو اچھے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں گے تو ہم برے ہیں. اللہ کو آپ نے کیا کر دیا, نکال دیا. تو یہ لبرل لوگ یہی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے, بولو بھائی, نکال دیتے ہیں. جس نے بنایا, جس نے سارے کام کیے. تبھی شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا نا ناپ تول میں کمی مت کرو, شعیب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ناپ تول میں کمی کرنا لا کے خلاف ہے, نا 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 نا. انہوں نے کہا اللہ اس سے کیا ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے. قوم نے کیا کہا کہ اگر ہمیں ڈر نہ ہوتا کہ تمہاری قوم ہے پیچھے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیتے. تو شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا, ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ. اے میری قوم تمہیں میرے قبیلے کا تو ڈر ہے, اس خدا کا ڈر نہیں ہے جس کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں. یعنی میرے خاندان کی وجہ سے میری رعایت کر رہے ہو, کائنات کے جس بادشاہ کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس کا تانا بھی نہیں دے رہے کہ ہم نے تجھے اللہ کی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے کہ تو ہے مولوی آدمی, اللہ کی طرف بلا رہے تو ہم اس لیے تجھے کچھ نہیں کہہ رہے ورنہ مار دیتے. اس میں بھی کس کی رعایت کر رہے ہو, میرے قبیلے کی رعایت کر رہے ہو. یعنی اللہ کے تو بالکل ہی نو لفٹ, اللہ کو کسی بھی کھاتے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو.